الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ الفصل الثانی براہین علم اللاہوت ونقض شبہات المشککین۔ آج کی جو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ ہم وجود خدا کے عقلی دلائل پیش کریں گے، جو عقلی دلائل دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوں گے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک دلیل فلسفی ہوگی اور دوسری جو ہے وہ دلیل منطقی ہوگی، کہ منطقی اور فلسفی دلائل کے اوپر مشتمل خدا کو ثابت کرنے کے لیے، اس کائنات کے لیے واجب الوجود کو ثابت کرنے کے دلائل ہوں گے، اور ان دلائل کے اوپر جو ملحدین کے اشکالات ہیں، جو اعتراضات ہیں، اس کو پھر بیان کریں گے اور اس کے کیا دیں گے، جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا ان دلائل میں جو ہے وہ ہم طبیعت سے، نیچر سے یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر رہے، اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ مصنف نے جو ہے وہ اس جو مدرسہ مادیہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نقد کیا ہے، اور کہا ہے کہ جو انسانی عقل ہے وہ اس بات کے لیے کیا ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے۔ اچھا، دلیل فلسفی اور منطقی میں جو چیزیں ہمیں اس دلیلوں میں سمجھنے کے لیے معاون ہوں گی، کہ فلسفہ کے اندر ہم ایک وجود کی بحث پڑھتے ہیں جس میں ایک امکان کی بحث ہوتی ہے، ایک وجوب کی بحث ہوتی ہے، اور ایک امتناع کی بحث ہوتی ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ وجود کی کیا قسمیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ممکن الوجود، واجب الوجود اور ممتنع الوجود۔ تو اس چیز کو ہمیں مکمل طور پہ سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور منطق میں آ جائیں، اس میں کیا ہے، ایک دور کا باطل ہونا اور تسلسل کا کیا باطل ہونا، ان اصطلاحات کو کیا سمجھنا پڑے گا۔ یعنی جو پہلی دلیل ہماری مشتمل ہوگی اس کے اوپر ہم امکان، وجوب، امتناع، جو وجود کے تین تصور ہیں جو بدایت الحکمہ فلسفہ میں ہم پڑھتے ہیں، وہ ہم سمجھیں گے، اور اسی طریقے سے منطق اور فلسفہ جو دونوں میں ہے کہ دور باطل ہے اور تسلسل باطل ہے، یہ چیز پڑھیں گے۔ یہ جب ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی تو ہمارے لیے کیا ہے، وجود خدا ثابت ہو جائے گا، وجود خدا ثابت ہو جائے گا، اور ساتھ اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل جائے گا کہ اگر ہر چیز کو بنانے کے لیے ہمیں علت کی ضرورت ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ اس کا جواب بھی کیا ہے، اسی ساری چیزوں کو سمجھنے کے ذریعے سے ہمیں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ عناوین آپ ذہن میں رکھیں، اور ان چیزوں کو ابھی جب ہم وضاحت کریں گے یہ چیزیں آپ کے لیے کیا کلیئر ہونی چاہیے۔ لیکن ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو مٹا کے، یعنی اصطلاحات کو چھوڑ کے، ہم اپنی عقل کے ذریعے سے اس بحث کو سمجھ لیتے ہیں ٹوٹلی طور پہ، اصطلاحات کو کوئی استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی پہلے ہم خود کو کلیئر کر لیتے ہیں، خود کو کلیئر کرنے کے بعد پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو ہم نے دلیل دی ہے، اس کو جو ہے وہ دور کا باطل ہونا کہتے ہیں، اس کو تسلسل کا باطل ہونا کہتے ہیں، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں، اس کو ممکن وجود کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو ہے وہ عام سادہ گفتگو سے کیا ہے آغاز کرتے ہیں، واضح ہے۔ تو یہ خاکہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے اصل اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں ایک بحث کے اوپر، ٹھیک ہے، ایسے ہی شروع کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اور ہم سارے اگر ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایک بحث جو ہے وہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ جو جلوس و طلبہ ہے، طلبہ کو جو بیٹھنا ہے، یعنی ہم کیا دے رہے ہیں یہاں پہ، مثال دے رہے ہیں، ایک مثال سے جو ہے وہ اپنی اس کہانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم جو ہے وہ طلبہ اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک جو ہے وہ استاد نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ نے اس کو موقوف کر دیا کس کے اوپر، جلوس الاستاذ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ بھئی دیکھیں قبلہ صاحب، ہم لوگ بھی کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں، تو ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹھنا جو ہے وہ معلول ہے، ٹھیک ہے۔ معلول کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ایفیکٹ ہے، اثر ہے، نتیجہ ہے۔ اس کے پیچھے علت کیا ہے، وہ آپ کا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، کاز، کہ ہمارے بیٹھنے کے پیچھے آپ کا بیٹھنا کیا علت ہے۔ تو جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے ہم جو ہے وہ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور ہمیشہ ہمارے پاس قانون کیا ہے کہ تقدم العلت علی المعلول، یہ قانون ہے کہ تقدم العلت علی المعلول، کہ معلول سے پہلے کیا ہوتی ہے، علت ہوتی ہے۔ یعنی اگر سارے طلبہ بیٹھ چکے ہیں
اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمارا اس وقت تک بیٹھنا نہیں ہوگا جب تک استاد نہیں بیٹھے گا، تو اگر ہم طلبہ کو بیٹھا ہوا دیکھیں تو ہم کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان سے پہلے کیا ہے، استاد بیٹھے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ علت کا وجود پہلے آتا ہے اور معلول کا وجود کیا ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہاں پہ اگر یہ بحث شروع ہو جائے کہ استاد آگے سے کہے کہ بھئی میں بھی اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے، تو پھر پہلے استاد کا بیٹھنا کیا بن رہا تھا، علت بن رہا تھا. ابھی جب استاد نے کہہ دیا کہ بھئی میں بھی اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے، اب بھی استاد کا بیٹھنا کیا بن جائے گا، معلول بن جائے گا. اور طلبہ کا بیٹھنا پہلے معلول تھا تو ابھی کیا بن جائے گا، علت بن جائے گا. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ استاد بیٹھ گیا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے طلبہ جو ہے وہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے جی. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ استاد کا بیٹھنا علت بھی بنے اور معلول بھی بنے، اور ایک ہی ٹائم پہ طلبہ کا بیٹھنا علت بھی بنے اور معلول بھی بنے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر ہم طلبہ کو معلول کہتے ہیں تو ان کا بیٹھنا بعد میں ہوگا، اور اگر ہم انہیں علت کہتے ہیں تو ان کا بیٹھنا پہلے ہوگا. تو ہم ایک ہی ٹائم پہ سوچیں کہ ان کا بیٹھنا پہلے بھی ہے اور ان کا بیٹھنا بعد میں بھی ہے، یہ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز جمع ہونے والی نہیں ہے. اسے منطق اور فلسفہ میں کیا کہتے ہیں، تناقض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو آپ کیا پڑھتے ہیں، جم بین النقیضین، کہ دو نقیضوں کے درمیان جم ہونا لازم آتا ہے، کہ ہو بھی اور نہ بھی ہو، کہ آپ ہیں بھی اور آپ نہیں بھی ہیں. ہر وہ تھیوری اور ہر وہ نظریہ جس سے یہ لازم آ جائے تناقض، اس نظریے کو کیا کہتے ہیں کہ جی محال ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ نظریہ جس کا آپ نتیجہ نکالیں اس سے تناقض لازم آ جائے تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں جی یہ چیز کیا ہوگی، محال ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ہے وہ استاد بیٹھا ہے اور پھر کیا ہے جی طلبہ بیٹھے ہیں. استاد کے بیٹھنے کو ہم کیا بنائیں گے، علت بنائیں گے. اور ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ استاد کا بیٹھنا طلبہ کے بیٹھنے کے اوپر موقوف نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ فقط کیا تھا، علت تھا، معلول نہیں تھا. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. تو پھر یہ کیا ثابت ہوگا کہ سب لوگ کیا بیٹھ چکے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ دیکھو جی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھ چکے ہیں، لیکن بیٹھے ہونے میں صورتحال یہی تھی کہ جلوس سے طلبہ موقوف تھا استاد کے بیٹھنے کے اوپر اور استاد کے بیٹھنا موقوف تھا طلبہ کے بیٹھنے کے اوپر، صورتحال یہی تھی، تو کیا کوئی عقل انسانی مانے گی کہ سب لوگ بیٹھ چکے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، اس کا مطلب ہے سب کو کھڑے ہونا چاہیے ابھی تک، کوئی بھی بیٹھا ہوا نہ ہو، کیونکہ ضد اسی پہ چل رہی ہے نا، قبلہ پہلے آپ اور پہلے آپ. جب پہلے آپ اور پہلے آپ پہ ضد چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک کوئی انٹر ہی نہیں ہوا، سارے لوگ کیا ہے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی کو پہلے انٹر ہونا پڑے گا. واضح؟ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی اس کا پہلے انٹر ہونا موقوف ہے اس کے انٹر ہونے پہ اور اس کا انٹر ہونا موقوف ہے اس کے انٹر ہونے پہ، تو آپ کہتے ہیں یہ چیز محال ہے. کیوں محال ہے؟ کیونکہ اس سے کیا لازم آ جائے گا کہ وہ بندہ پہلے ہے بھی اور پہلے نہیں بھی ہے. اور جب یہ لازم آ جائے کہ ایک چیز ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو اس کو عقل انسانی کبھی بھی سوچنے کو تیار نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ یہ چیز ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہے. اور اسے کیا کہتے ہیں، عقلی استدلال کہتے ہیں، فلسفی استدلال کہتے ہیں. اب اس کے اندر کوئی اونٹ کسی نے دیکھا، کوئی آسمان کسی نے دیکھا، کوئی بھی نہیں دیکھا. ان عقل کے ذریعے سے سوچا بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ٹائم پہ انسان پہلے بھی اور بعد میں بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس ساری بحث کو کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دونوں چیزیں رکھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، دور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دور کسی ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے کے اوپر موقوف اور پہلی کیا ہے دوسرے کے اوپر موقوف. اور دور کو ہم کیا کہتے ہیں کہ دور کیا ہے، باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ دور کی وجہ سے محال لازم آتا ہے. کون سا محال لازم آتا ہے؟ تناقض لازم آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی تک مقدمہ کیا ہمارے سامنے واضح ہے. اب اسی دور والی بحث کو وہ لے کر آتے ہیں وجود کو ثابت کرنے کی خاطر. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پوری کائنات کا وجود ہے. ابھی یہاں پہ جلوس طلبہ تھا نا، اسی جلوس طلبہ کو ہم کاٹ کے جلوس طلبہ کو ہم کاٹ کے یہاں پہ ہم کیا رکھنے والے ہیں، وجود الکون، کائنات کا وجود. اور یہاں پہ ہم کیا رکھنے والے ہیں، وجود الخالق یا وجود الالہ. ٹھیک ہے جی.
وجود اللہ لکھ دیں سیدھا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو طے ہے کہ کائنات کا وجود ہے, آپ بھی موجود ہیں, میں بھی موجود ہوں, کسی کو اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک مصنف نے ذکر کیا ہے کچھ لوگوں کا کہ جو وجود کو نہیں مانتے تھے, جو اپنے وجود کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, اس کا کیا نام ہے؟ سوفسطائی. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ, اس کا نام آپ مشکل سا نام ہے, یہ زبان کے اوپر مشکل سے آتا ہے. کتاب کے اوپر دیکھیں, یہ پہلی پیرے میں ہے, ہاں, المذہب السوفسطائی. ٹھیک ہے, یہ سین و سو, آگے کیا ہے فا, پھر سین, پھر تا, اور پھر کیا ہے حمزہ, سوفسطائی. ٹھیک ہے, سوفسطائی ایک نظریہ ہے, مذہب ہے. وہ کہتے تھے کہ بھئی میرا اور آپ کا وجود نہیں ہے. ہم کہتے تھے پھر کیا ہے, آپ اور میں موجود نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ وہ کہتے تھے یہ ہمارا سوچنا ہے, بس ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں, ہم ہیں نہیں. ٹھیک ہے, واضح ہے؟ یہ سوفسطائی مذہب تھا. ٹھیک ہے, سوفسطائی مذہب کے مقابلے میں دوسرا مذہب کیا تھا؟ مصنف نے کیا ذکر کیا ہے؟ المذہب الواقعی. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں کہتے ہیں واقعی, یعنی واقعی جو حقیقت کو مانتا ہے. واقعی والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم موجود ہیں, اس میں کوئی دوسری بحث نہیں, ہم موجود ہیں, فقط ہمارا خیال نہیں ہے کہ ہم ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں, نا حقیقت میں موجود ہیں بھائی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ کیا کہیں کہ بھئی ہم سوفسطائی تو نہیں ہے نا, ہم کیا ہے مذہب واقعی والے ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ کائنات موجود ہے. اچھا کائنات موجود ہو چکی, اب جب کائنات موجود ہو چکی تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے موجود کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی علت چاہیے, کیونکہ یہ معلول ہے, ہمیں اس کے لیے کیا چاہیے؟ علت چاہیے, اور وہ علت اس کی کیا ہے؟ اللہ کا وجود ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ یہاں پہ سوال رکھیں کہ پھر اللہ کے وجود کو اگر علت کوئی چاہیے ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے وجود کو آپ علت کے طور پہ نہیں لے رہے, بلکہ کس کے طور پہ لے رہے ہیں؟ معلول کے طور پہ. پھر اللہ کے وجود کو علت کیا ہوگی؟ یہ خود کائنات ہوگی. یہ پہلا آپشن ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی علت خود یہ کائنات ہو, تو اس سے کیا لازم آ جائے گا؟ دور لازم آ جائے گا, اور دور کیا ہے؟ باطل ہے. بس یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کے وجود کے لیے یہ کائنات علت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کیا کلیئر ہوگی؟ تو پس ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ پہلا مقدمہ ہمارا کیا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ موجود ہیں. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم سب بیٹھ چکے ہیں, استاد بھی بیٹھ چکا ہے, شاگرد بھی بیٹھ چکے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک کھڑے ہوئے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ استاد کے پہلے بیٹھنا وجود ہو چکا ہے. اگر پوری کائنات موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ خالق کا وجود ہے, وگرنہ کائنات ہمیں بیٹھے, کائنات ہمیں موجود ہی نظر نہ آتی. وگرنہ ہم کہتے کیا کہتے ہیں؟ کائنات ابھی تک آئی نہیں ہے. اگر آپ اس فلسفے میں پڑھ جاتے نا کہ کائنات کا وجود موقوف ہے خالق کے وجود کے اوپر, اور خالق کے وجود کے لیے خود کائنات علت بنے, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم وجود ہی نہیں رکھتے, اور ابھی تک ہم وجود ہی نہیں رکھتے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ سوفسطائی ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں, ہمارا وجود ہے. جب ہمارا وجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی ایک پاور ہے, ایک علت ہے کہ جو ہمیں کیا دے رہی ہے؟ وجود دے رہی ہے. اچھا یہ کب یہ بحث آتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ خالق کا وجود جو ہے وہ ہمارے وجود کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اگر یہ آپ فرض لیتے ہیں. دوسرا فرض کیا ہے کہ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ خالق کا وجود ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے, وہ خود معلول ہے, اس کی علت کوئی اور ہوگی, یہ کائنات نہیں ہے, اس کی علت کیا ہوگی؟ کوئی اور ہوگی. تو یہاں پہ پھر ایک اور بحث آتی ہے کہ جس بحث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تسلسل کی بحث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم اس کو یوں بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ معلول ہے اور اس کے لیے علت کیا ہے؟ خالق کا وجود ہے. اب خالق کے وجود کی علت جو ہے نا یہ نہیں ہے تاکہ آپ کہیں کہ دور لازم آ رہا ہے اور تناقض لازم آ رہا ہے اور عقل نہیں قبول کر رہی. نہیں, اس کی علت کیا ہوگی؟ کوئی اور ہوگی. یعنی اس کو ہم معلول بنائیں, لیکن اس معلول کے لیے کیا ہے؟ کوئی اور علت ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ جو اور علت ہوگی اس کو پھر آپ کیا بناؤ گے؟ دوبارہ آپ معلول بنائیں گے, اور اس کی آگے کیا ہے؟ ایک اور علت تلاش کریں گے. یوں سلسلہ کیا چلتا جائے گا. جب یہ سلسلہ چلتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خالق ابھی تک کائنات کا وجود ہی نہیں آیا, کیسے بھی اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے. ابھی یہاں پہ ہم جو ہے وہ سلسلہ یوں بناتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسی مثال کو ہم چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پھر دوبارہ لے آئیں گے. ہم سب سے پہلے وہی مثال رکھتے ہیں, جلوس الطلبہ. یہ پہلے نمبر پہ ہم کہتے ہیں کہ جلوس طلبہ کے لیے علت کیا بنی؟ جو موقوف ہے وہ کس کے اوپر؟ جلوس الاستاد کے اوپر.
لیکن ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اچھا استاد بھی وہاں پہ موجود تھا, ادارے کا مدیر بھی موجود تھا, اور بانی بھی موجود تھا, 4 آپ کر لیں. ٹھیک ہے, طلبہ نے یہ کہا کہ بھئی ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک جو ہے وہ استاد نہیں بیٹھے گا. استاد نے کیا کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک جو ہے وہ مدیر نہیں بیٹھے گا. مدیر نے کیا کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک جو بانی ہے ادارے کا یہ جو ہے وہ نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں, طلبہ کہیں کہ بھئی ابھی ہم بیٹھیں یا نہ بیٹھیں, آپ نے کہا نہیں ابھی آپ نہ بیٹھیں, ابھی کھڑے رہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا سلسلہ کیا آگے جا رہا ہے. اگر بانی یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہوں, پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا, سارے طلبہ بیٹھ جائیں گے. اگر بانی کہے کہ نہیں جی میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک میری بیگم گھر پہ نہیں بیٹھے گی, ٹھیک ہے, سلسلہ آگے چلاتے جائیں. ٹھیک ہے, تو جی جب تک سلسلہ چلتا جائے گا اسے کیا کہتے ہیں, لا متناہی. ٹھیک ہے جی, ختم نہ ہونے والا سلسلہ. بیگم تک بات گئی, بیگم نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ اپنے بیٹے سے پوچھوں گی, بیٹے تک بات کی تو آگے چل رہا ہے سلسلہ, ابھی تک رک ہی نہیں رہا. اس کا سلسلہ نہیں رک رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک طلبہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم نے کیا دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جی طلبہ سارے بیٹھ چکے ہیں. جب ہم کہیں گے کہ بھی طلبہ سارے بیٹھ چکے ہیں, جلوس ثابت ہو چکا ہے, سب دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ سلسلہ لا متناہی نہیں ہے, بلکہ بانی تک سلسلہ کیا ہے, سٹاپ ہو گیا تھا. بانی تک سلسلہ رکا ہے تو تبھی طلبہ کیا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے یہ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا یہاں پہ آپ مثالوں کو کیا چینج کریں. ادھر کیا جلوس طلبہ تھا نا, ادھر ہم کیا رکھیں, وجود الکون, کہ جی کائنات کو کس نے بنایا. آگے آپ لکھ لیں کہ وجود الالہ. ٹھیک ہے جی, وجود الالہ, کہ اس کو کس نے بنایا, الہ نے بنایا. اس نے پھر سوال کیا کہ وجود الالہ, اس الہ کو کس نے بنایا. آپ نے کہا اس الہ کو ایک اور الہ نے بنایا, الہ ثانی. اس الہ کو کس نے بنایا, آپ نے کہا الہ ثالث نے بنایا. اب سلسلہ ہم لا متناہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم کہیں کہ بھی سلسلہ نہیں رک رہا, سلسلہ اگر نہیں رک رہا تو پھر کائنات کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم کہیں گے نہیں ہوگا. ہم کہیں گے کائنات کا وجود آ رہا ہے, آپ اور میں موجود ہیں, لیکن دیکھیں ابھی وجود دینا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے وجود سے پہلے ہم نے کس کو ثابت کرنا ہے, الہ کو ثابت کرنا ہے. ہم الہ کی طرف گئے, اس نے کہا کہ بتاؤ اس الہ کو پھر کس نے بنایا. ہم کہ چلے آگے چلتے ہیں, ابھی بھی آپ کو وجود دینا یا نہیں دینا. نہیں, ابھی آپ کو وجود نہیں دینا, ابھی آپ نہیں ہیں, کیوں بھی پہلے وہ تو طے کر لینا. پھر ہم آگے الہ کی طرف گئے, ادھر بھی اس نے نہیں روکا, انہوں نے کہا بھی اس الہ کو کس نے بنایا, مجھے وہ بتاؤ. ہم آگے چلتے گئے, آگے چلتے گئے, اس کا مطلب ہے کہ آؤ آپ اور ہم موجود ہی نہیں ہیں, چھٹی کر دو. لیکن کیا ہم اور آپ موجود نہیں ہیں. ہم کہتے نہیں بھی ہم اور آپ موجود ہیں. جب ہم اور آپ موجود ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہم اور آپ موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اور آپ موجود ہیں تو پیچھے ایک سلسلہ رک چکا ہے, سلسلہ لا متناہی نہیں ہے. پیچھے ایک ایسے پوائنٹ پہ سلسلہ رک چکا ہے کہ پھر وہاں پہ یہ سوال آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو کس نے بنایا. اگر وہاں پہ آپ اس سوال کا دروازہ کھولیں گے تو پھر آپ کہیں کہ بھئی پھر آپ موجود نہیں ہیں, پھر چھٹی کرو اپنے وجود کی. بھئی کیسے آپ موجود ہوگے. جب مان رہے ہو کہ آپ موجود ہیں, کائنات موجود ہے, تو پھر یہ سٹاپ لگاؤ. وہ کہے گا نہیں نہیں میں سٹاپ نہیں لگاؤں گا, آپ جو مولوی ہیں نا مجھے تنگ کرتے ہیں, فلسفی تنگ کرتے ہیں, میں سوال رکھوں گا کہ خدا کو کس نے بنایا مجھے بتاؤ. ہم کہ ٹھیک ہے سوال رکھو, لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر خود کی نفی کرو, آپ کہیں کہ آپ موجود نہیں ہیں. لہذا جو بھی کائنات کو وجود مانتا ہے وہ ضروری ہے کہ اس سٹاپ والے پوائنٹ کو مانے. اس سٹاپ کے پوائنٹ کو مانے بغیر اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کائنات کے وجود کو کیا قبول کر لے. کیوں, کیونکہ اگر وہ سٹاپ والے پوائنٹ کو نہیں مانتا تو یہ کیا ہو جائے گا, تسلسل لازم آ جائے گا. تسلسل کیا مطلب, لا متناہی سلسلہ. اور تسلسل کیا ہے, باطل ہے. کیوں باطل ہے, کیونکہ اس سے کیا لازم آ جاتا ہے, خلف الفرض. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے مان لیا کہ کائنات موجود ہے, پھر آگے جو ہے وہ آپ تسلسل کے اوپر چلے گئے ہیں, آگے یہ سوال رکھ دیا کہ خدا کو کس نے بنایا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس سے آپ نے وجود مانا تھا نا, اس کو آپ کیا مانے, عدم وجود مانے. آپ کہیں کہ وہ کیا ابھی تک وجود ہی نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں, خلف اور فرض. یعنی جس کو آپ نے فرض کیا تھا کہ یہ موجود ہے, ابھی اس کی آپ خود کیا کر رہے ہیں, خلاف ورزی کر رہے ہیں. یعنی اس بندے سے آپ نے پوچھا کہ ہاں بھئی آپ نے کیا بحث کرنی ہے, خدا کے بارے میں بحث کرنی ہے, تو مجھے بتاؤ آپ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی میں موجود ہوں. کائنات موجود ہے, موجود نہیں ہے, موجود ہے. آپ نے کہا بس پکا رہنا ہے, ابھی اس وجود کا انکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ ابھی یہ وجود تب تک نہیں آ سکتا جب اس کے پیچھے کیا ہے, اللہ کی ذات نہ ہو, خالق کی ذات نہ ہو. وہ کہتے نہیں پھر بتاؤ خالق کو کس نے بنایا. ہم کہیں گے پھر
آگے آپ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ وہ کہے گا میں چلوں گا. ہم چلیں گے. پھر آپ نے کہا تھا نا کہ میں موجود ہوں اس کا انکار کرو. پھر آپ ابھی تک موجود نہیں, آپ کی چھٹی ہو, کیونکہ آگے طے ہی نہیں ہو رہا نا ابھی تک. جب اگلا طے نہیں ہوا تو آپ کا وجود کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے نہیں میں خود کو مان رہا ہوں میں موجود ہوں. حالانکہ اگر آپ موجود ہیں نا پھر مان لو کہ پیچھے جو ہے وہ سٹاپ ہو چکا ہے. پھر آپ کا یہ سوال ہی کیا باطل ہے کہ اس کو کس نے بنایا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ابھی تک یہ ساری گفتگو میں کیا ہے, ہمارے سامنے دو چیزیں آئی ہیں. کون سی دو چیزیں آئی ہیں؟ ٹھیک ہے, دور اور تسلسل. دور اور تسلسل. اور یہاں سے ایک نظریہ ہمارا نکلا واجب الوجود کا. واجب الوجود کیا مطلب؟ کہ جس کے اندر یہ سوال نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے بنایا. ٹھیک ہے, جس کے اندر علت کا سوال ہی کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے. علت کا سوال غلط. علت کا سوال کیوں غلط ہے؟ ہم کہیں گے اس کا وجود واجب ہے, وہ شروع سے ہے اس کا وجود. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کیا کس نے بنایا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ واجب الوجود کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ممکن الوجود. ممکن الوجود. ٹھیک ہے جی. ہم ان ساری چیزوں کو کیا ہے کل ڈسکس کریں گے. ابھی جو پڑھا ہے اس کو مین کیا ہے, ہضم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہضم کرنا ہے یعنی اس کو مزید غور و فکر کرنا ہے اور کیا ہے دلیل سے دہرانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں اور کل کیا ہے اس میں آپ سے سنیں گے. پھر آگے جو ہے وہ ہم مزید بحث کو کیا آگے لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ میں اس کو کیسے دہراتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی علت پہلے ہوتی ہے اور معلول بعد میں ہوتا ہے. اگر ہم سب جو ہے وہ ہمارا وجود کیا ہے معلول ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پہلے کیا ہوگی؟ علت ہوگی. اب وہ جو علت ہے جو ہمارے وجود کا سبب بن رہی ہے, اس علت کے بارے میں دو آپشن ہیں. پہلا آپشن کیا ہے جس سے دور لازم آتا ہے کہ اس علت کے لیے ہم علت بن رہے ہیں. اس کا آنا میرے اوپر موقوف ہے, میرا آنا اس کے اوپر موقوف ہے. ٹھیک ہے, اس نے پوچھا تھا قبلہ صاحب کا گھر کدھر ہے؟ اس نے کہا مسجد کے سامنے. مسجد کدھر ہے؟ میرے گھر کے سامنے. اس کا مطلب ہے کہ بندہ آپ کو ایڈریس نہیں بتانے کے چکر میں, ٹھیک ہے, اسے نہیں پتا. ٹھیک ہے, دور بھی ایسے ہے. آپ نے کہا کہ میرا وجود ہے, اس کے پیچھے علت چاہیے, اور اس علت کا وجود کس سے آیا؟ وہ بھی میری وجہ سے آیا. اس کا مطلب آپ دونوں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کا وجود نہیں ہے. تو دور لازم آ جائے گا. دور میں کیا آ جائے گا؟ تناقض آ جائے گا. یعنی آپ پہلے بھی ہیں اور پہلے نہیں بھی ہیں. لہٰذا اس آپشن کی تو چھٹی کر دیں کہ وہ جو علت ہے اس کے لیے آپ کیا بنے؟ علت بنے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس علت کے بارے میں کوئی اور علت ہوگی, ہم نہیں ہیں, تو ہم کیا کہیں گے وہ جو اور علت ہوگی اس کے بارے میں آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر اپنے وجود کی نفی کر دو, خلف کیا لازم آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تسلسل کا ماننا کیا ہوتا ہے کہ تسلسل کی وجہ سے جو آپ نے فرض کیا ہوتا ہے اس کی آپ کیا کر دیتے ہیں؟ نفی کر دیتے ہیں. واضح ہے؟ تو لہٰذا چونکہ دور اور تسلسل باطل ہیں تو پاس ثابت ہو جائے گا کہ ایک ایسا وجود آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو وجود ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے بنایا ہے. یہ کیوں ماننا پڑے گا؟ کیونکہ ہمارا وجود کیا ہے؟ موجود ہے, اور وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ساری بحث ہے اس کو مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ فلسفی استدلال کی بحث ہے. فلسفی استدلال. اس کے اوپر بڑھیا کا کوئی چرخہ نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, واضح ہے. اونٹ کی خلقت کو نہیں دیکھا گیا, آسمان کی خلقت نہیں دیکھا گیا. یہ ساری بحث کس کے خلاف ہے؟ علامہ اقبال لاہوری اور ان لوگوں کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہ فلسفہ میں کیوں پڑ گئے, آپ عقل سے ثابت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم ثابت کریں گے. ابھی کیا ہے آگے جاری ہے, ابھی سفر کیا جاری ہے, یہ آغاز ہوا. آگے پھر وجود کی کیا قسمیں کی جائیں گی. پھر یہ جو سارا استدلال پورا بنے گا, ملحدین نے اس کو کیسے توڑا ہے, اس کے اوپر ان کے کیا کیا اشکالات آئے ہیں, وہ پھر بیان ہوں گے, ان کا کیا ہوگا جواب ہوگا. خداوند کریم سے توفیق ہے, خدا ہم سب کو موفق اور مؤید فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.